السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم بات کرتے ہیں اولاد کے حقوق کے بارے میں۔ اولاد کی خواہش کس کو نہیں ہوتی؟ کون سا گھر ایسا ہوگا جہاں اولاد کی چاہت نہ ہو؟ واقعہ یہ ہے کہ اولاد کا دم سے گھر میں زبردست خیر و برکت اور بڑی رونق رہتی ہے۔ وہ گھر کیسا بے رونق اور سونا معلوم ہوتا ہے جس میں چند معصوم بچے کھیلتے کودتے روتے ہنستے اور چھیڑ چھاڑ کرتے نظر نہ آتے ہوں۔ خاص طور پر عورت تو اس گھر کا تصور ہی نہیں کر سکتی۔ اس کو وحشت ہوتی ہے، وحشت ایسے گھر سے جہاں بچوں کی چہل پہل نہ ہو۔ عورت تو اس امید اور انتظار میں عمر گزار دیتی ہے کہ کب اس کے لیے یہ خوشی کی گھڑیاں ہوں، اور وہ یہ سب کچھ خوشی خوشی قبول کر لیتی ہے۔ جب اس کے دل میں ایک چھوٹا سا گود میں چھوٹا سا بچہ آتا ہے نا اس کے، تو وہ اس کی طرف ہمک ہمک کر لپکتی ہے، اور وہ اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو امی کہہ کر پکارے۔ چھوٹی چھوٹی اپنے دل کی جو خوشیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی اپنے دل کی جو باتیں ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرے، تو وہ ہمیشہ اولاد کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نوازے۔ اور وہ کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے عورت صرف اور صرف ایک اولاد کے لیے۔ تو کیا ہے کہ اسلامی نظر فکر کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کبھی اتفاق سے مسلمان عورت اپنی فطرت ذمہ داریوں کو بحسن خوبی ادا کرنے کے بعد خلاف توقع دنیاوی فائدے سے محروم بھی رہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتی، اور اس پر نہ تو مایوسی طاری ہوتی ہے، پھر بھی وہ اپنی جو مطلب کہ اپنا فرض ہوتا ہے، اپنے جو فرائض ہوتے ہیں اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے، وہ اس کو نہایت خوش دلی سکون اور دلی جذبے کے ساتھ برابر اپنے فرض انجام۔ مسلمان عورت کے امتیاز کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ عورت جب امید سے ہوتی ہے تو حمل کے اس پورے عرصے میں ویسا ہی اجر و ثواب پاتی ہے جیسا اجر و ثواب ایک روزے دار شب بیدار، یعنی کہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے، شب بیدار، اطاعت گزار اور خدمت کی راہ میں جہاد کرنے والے بندے کو ملتا ہے۔ اور بچے کی پیدائش کے وقت درد ذہ جو پیدائش کی تکلیف کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے بارے میں مخلوق اندازہ نہیں لگا سکتی کہ وہ کیا کچھ اور کتنا کچھ ہے۔ جب اس کی کوکھ میں بچہ جنم لیتا ہے اور وہ اسے اپنا دودھ پلا کر پالتی ہے تو وہ دودھ کے ہر گھونٹ پر اس کو وہ اجر و ثواب ملتا ہے جو کسی کو زندگی عطا کر دینے کا ہو سکتا ہے۔ ماں کی توقعات کیا ہے؟ عورت جب بار بار اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتی ہے، جسم اور جان کی قوتیں گلا گلا کر وہ اپنی نسل کو جنم دیتی ہے اور پروان چڑھاتی ہے، تو پھر اس کی وہ توقعات کیا رکھتی ہے؟ اس کی دلی آرزو کیا ہوتی ہے؟ اس کی اولاد کا مستقبل شاندار ہو، اس کی اولاد سعادت مند اور خدمت گزار ہو، ماں کے افکار اور نظریات کے مطابق مستقبل کی بہترین معمار ہو، والدین کی دینی اور تہذیبی روایات کے محافظ و اطاعت گزاری اور فرما برداری میں اپنی مثال آپ ہو۔ جب وہ دیکھتی ہے نا کہ اس کی اولاد اس کی خوابوں کی سچی تعبیر ہے، اور جو اس نے مطلب کہ آرزوئیں کی تھی وہ ساری وہ بلند منزلوں تک پہنچ رہی ہے، جو اس نے خواب دیکھے تھے وہ سارے پورے ہوئے ہیں، جو کچھ وہ تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچا کرتی تھی وہ ساری پوری ہو رہی ہیں، جیسا وہ چاہتی تھی ان کی اولاد ویسی ہی ہے، تو اس کی خوشی اور فخر کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ جتنی اس کو خوشی ہوتی ہے، جتنا اس کو اپنی اولاد پہ فخر ہوتا ہے، اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہی اولاد جس کی خدمت میں نحیف ماں نے دن رات مشغول رہ کر اپنی جسم و جان کی قوتیں گلا دیں اور جولی پھیلا کر ان کے لیے ہر وقت دعائیں کرتی رہی، اگر ماں کی امیدوں پر پانی پھیر دے اور اس کی توقعات کے خلاف اور نافرمان اور باغی بن کر اٹھے نا، تو اندازہ کیجئے کہ اس ماں کا کیا حال ہوگا۔ اس کی روحانی اذیت اور دلی رنج و غم کا الفاظ بیان نہیں کر سکتے کہ کیا اس کے دل پر گزرتی ہے۔ آج کے دور میں نہ صرف چند ایک گھرانے ایسے ہوں گے کہ جو مطلب کہ نہیں روتے ہوں گے اپنی اولاد کی بے راہ روی پر۔ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ماں باپ کے حقوق سے غافل ہیں۔ ماں باپ کے ادب و احترام اور فرمانبرداری کا جذبہ جیسے دلوں سے بالکل ہی نکل چکا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک
ان کی خوشنودی کا خیال، ان کے خدمات، فرمانبرداری، ان کا ادب احترام، ان کے جذبات کا پاس و لحاظ، یہ سب گویا بے معنی الفاظ۔ یہ ایک عام سی شکایت ہو گئی ہے کہ اولاد نافرمان ہے، باغی ہے، سرکش ہے۔ جس مجلس میں بیٹھے، جس جگہ میں جائے، آپ یہی سنیں گے کہ والدین یہی رونا روتے نظر آئیں گے۔ پھر نہ کچھ بڑی بڑیاں اپنی طرف آپ کو متوجہ کر کے کہیں گی، کہنا شروع کر دیں گے کہ ارے بیٹی، ایک ہمارا زمانہ تھا کہ کیا مجال تھی کہ اولاد ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بھی بات کر سکے، یا پھر ماحول کی خرابی، زمانے کی رنگا رنگی، غلط اور گمراہ کن افکار و نظریات کا شکار، یہ سب فحش لٹریچر، اخلاقی بے اخلاقی تعلیم اور آزادی کی رنجیدہ شکایات کی طویل داستان شروع ہو جائے گی، اور ہر خاتون، ہر ایک عورت ایک طرح کا اطمینان محسوس کرتے ہوئے یوں سوچے گی، ان حالات میں یہی کچھ ہونا بھی چاہیے، ماں باپ کے بس کی کیا بات ہے۔ یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ جو اولاد ایسی نکلتی ہے نا، تو اس میں صرف اولاد کا قصور نہیں ہوتا، ہمارا اپنا بھی قصور ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے۔ کیا قصور ہوتا ہے؟ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھروں میں کیسا آ رہا ہے، ہم کہاں سے کما کر لا رہے ہیں۔ نہ ہم حلال دیکھتے ہیں، نہ ہم حرام دیکھتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ کھلائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے بچوں کے پیٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں اپنے بچوں کے پیٹ میں۔ تو پھر کیسے توقع ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے مطلب ہماری فرما بردار ہوں، ہماری عزت کریں، ہماری ہر بات کا خیال رکھیں، جب ہم خود ان کے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، ہم خود ان کو حرام کھلا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان سے توقع کریں کہ وہ ہماری فرما بردار ہو۔ ایسا نہیں ہو۔ بے شک بچوں کے اس رویے پہ ماں باپ جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ماں باپ کے بس میں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے رویے کے بارے میں غور کریں، اور خدا کے دین کی روشنی میں اپنے عمل کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اولاد کی تعلیم و تربیت اور پرورش کے انداز کے متعلق خدا نے ماں باپ پر جو ذمہ داری عائد کی ہے، کہیں ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہے، اولاد کی آئندہ زندگی کے متعلق خود آپ کی آرزوؤں میں کوئی الجھاؤ تو نہیں ہے، ان کے جو حقوق آپ پر اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں کہیں ان کو ادا کرنے میں آپ کوتاہی تو نہیں کر رہے۔ اولاد آپ کی آرزوؤں کو اس وقت پورا کر سکتی ہے جب آپ بھی ان کی حقوق سے غفلت نہ برتیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ماں باپ جو ہیں ہم بچوں کو اہمیت نہ دیں، ان کی عزت نہ کریں، ان کی رسپیکٹ نہ کریں، اور آگے سے ہم یہ توقع کریں کہ وہ ہماری رسپیکٹ کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ موبائل کا دور ہے، ہم ہر وقت موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم نے بچہ آتا ہے، وہ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو بھگا دیتے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں میں بات سنوں گی، ابھی نہیں ہم سن سکتے، ابھی نہیں ہم آپ کی یہ بات مان سکتے۔ جب ہم ہی بچے کو امپورٹنس نہیں دیں گے تو بچہ ہمیں بعد میں اتنی امپورٹنس نہیں دے گا جو ہم چاہیں گے۔ جیسا ہم بچے کو بنائیں گے، بچہ ویسا ہی ہمارے لیے بنے گا۔ اگر آپ بچے کے احساسات، اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ آپ کے جذبات و احساسات کا خیال رکھنا کس سے سیکھے گا؟ اس نے بھی تو ہم اپنا جو رویہ ہے وہ ہمارے رویوں کو دیکھ کر اپنانا ہے نا۔ جیسا اس کا اپنا ہمارا رویہ ہوگا ویسا ہی بچہ ہمارے ساتھ اپنا رویہ رکھے گا، اور اپنے سلوک سے وہ ان کو یہ تاثر دیا ہے کہ ان کی پرورش کی پریشانی کے مقابلے میں آپ کی دنیا اس سے زیادہ پسند ہے جی، آپ نے اس کو تیار کیا کہ ہم اور اسی طرح کے سلوک کی امید کیجیے جس طرح کا سلوک آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم گندم کے بیج بو کر اس میں سے چنے کی فصل اٹھا سکیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو ہم بچے کے ساتھ کریں گے وہی ہماری اولاد جو ہے، ہمارے بچے جو ہیں ہمیں ریٹرن میں دیں گے۔ اس لیے کے بارے میں حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت شبیر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پہنچے اور آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ گواہ بن جائیں گے کہ میں نے نعمان کو فلاں فلاں چیزیں بخش دی ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اپنے سارے بچوں کو اس طرح کی عطیات بخشے ہیں کہ جو چیز آپ نے اپنے بچے کو یعنی کہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہے، تو کیا یہ سارا کچھ آپ نے اپنے باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، سب کو تو نہیں بخشے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کسی اور کو گواہ بناؤ۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ سارے بچے تمہارے ساتھ یکساں ایک سلوک کریں؟ تو بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے
جواب دیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا نہ کرو۔ مطلب اس حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے نا، خاص طور پر قابل غور ہے یہ ٹکڑا۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ سارے بچے تمہارے ساتھ یکساں نیک سلوک کیا کریں؟ یعنی بچہ آپ کے سلوک سے ہی یہ سبق سیکھتا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ یہ حقیقت ہے کہ باپ جو ہے نا وہ اپنی اولاد کا نگران ہے اور اس کے حقوق کی ذمہ دار ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ماں کی ذمہ داری جو ہے وہ باپ سے زیادہ ہے۔ باپ نے تو روزگار کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہے، جس کی وجہ سے اکثر اوقات وہ گھر سے باہر رہتا ہے۔ گھر میں صرف ہر وقت ماں ہی رہتی ہے بچوں کے ساتھ، اور بچے بھی ماں سے کچھ زیادہ ہی منحوس ہوتے ہیں۔ بچے پر توجہ دینے کے لیے قدرتی طور پر ماں کو زیادہ وقت ملتا ہے، اور بچے بھی ماں کا اثر کچھ زیادہ ہی قبول کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک فرد پڑھا ایک مرد پڑھا، یعنی کہ ایک فرد نے اگر تعلیم حاصل کی تو صرف ایک مرد نے تعلیم حاصل کی، اور اگر ایک عورت نے تعلیم حاصل کی، اس کا کردار، اس کا کریکٹر اچھا ہے، تو اس نے ایک نسل کی تربیت کی۔ ماں جو ہے وہ ایک نسل کی تربیت کرتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔